بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں یاسر شہزاد، ایک نجی ٹی وی کا بیورو چیف اور RLJ ورکر کا صدر۔ میں پہلے تو میری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ آج میں بڑے بھرے دل کے ساتھ آپ کے ساتھ بہت عرصے بعد دوبارہ آپ سے رابطے میں آئے ہیں۔ 2019 سے ہم جو CDA کی کرپشن کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ عوام کے ساتھ مل کر، وہ جب اختتام کے قریب آ گئی، ان لوگوں کے پردے فاش ہو گئے، تو وہ لوگ میری کردار کشی پہ اتر آئے۔ مجھے تھریڈ دیا جا رہا ہے، مجھے مارنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ جو میرا آج انٹرویو ہے، میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں، یہ میرا شاید آج آپ کے ساتھ آخری بات ہو رہی ہے۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے بھی ہم نے کئی معاملات میں آواز اٹھائی اور ہمیں کافی دھمکیاں دی، لیکن اس ٹائم معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیکل حالت میں آ گئے ہیں، مسائل بڑھ گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے ثابت کر دیا کہ ہم لوگوں کی جو جنگ تھی وہ کسی منافع کی وجہ سے نہیں تھی، کسی پرافٹ کی وجہ سے نہیں تھی۔ ہم لوگوں نے جتنی جنگ کی وہ صحافت کو جہاد کر کے کرپٹ مافیا کو، عمران خان کے ویژن کے اوپر، ریاست مدینہ کے نعرے کے اوپر ہم نے سچ کو ہمیشہ سامنے لانے کی کوشش کی۔ میں آج آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا پروگرام ذوالفقار علی جنیجو پہ میں نے 2019 میں کیا، اور تب میں نے کہا کہ یہ وہ مافیا ہے جو بوگس فائلوں کو AD1 ونڈو پہ بیٹھ کے ٹرانسفر کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے کئی دوستوں نے ہمارا ساتھ دیا، جس طرح ثاقب سلیم قریشی نے اس کی آواز اٹھائی۔ 2020 میں اس کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن جو صحافت کو جہاز سمجھ کے کرتے ہیں وہ ہمیشہ الحمدللہ وہ اپنی نوکریاں نہیں دیکھتے، اپنی زندگیاں نہیں دیکھتے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں اور اپنا وقت جو ہے عوام کے لیے وقت کیا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں پہ میرے پہ کچھ ایک فائل سے میں آپ لوگوں کو اپنا بالکل آپ لوگوں کے سامنے ہر بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ میرے ایک نمبر کے ایک پلاٹ نمبر کے ساتھ مجھے جوڑا جا رہا تھا، اور چند نام نہاد جعلی صحافی جو جن کا اپنا خود کوئی میعاد نہیں، انہوں نے میری فیس بکوں پہ، سوشل میڈیا پہ کردار کشی شروع کر دی۔ لیکن اس چیز سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الحمدللہ میں سچا مومن ہوں، سچا مسلمان ہوں، مجھے ان چیزوں سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ آج مجھے جو یہ مافیا ہے، جو یہ جعلی بوگس فائلوں کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ مجھے اب قتل کی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ میری کردار کشی کے لیے جگہ جگہ پوسٹر آویزہ کیے جا رہے ہیں۔ CDA میں ان کا جو ساتھی ذوالفقار جنیجو بیٹھا ہوا ہے، آپ سوچے کہ اس کے کمرے کے اندر میرے پوسٹر لگائے گئے۔ لیکن مجھے اب بہت زیادہ میرے بچوں کو آج مجھے یہاں تک، جب میں CDA جا رہا تھا تو مجھے یہاں تک دھمکی لگائی گئی ہے، اگر تم نے خبریں دینی روکی نہیں تمہارے بچوں کو اٹھا لیا جائے گا، اگر تم رکے نہیں تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہیں جس میں مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو میں اب ان لوگوں کے میں نے کبھی بھی اپنے میڈیا کے اندر کبھی کسی کا نام جو ہے وہ نہیں لیا، لیکن آج جب ہماری انکوائری ان ناموں پہ بالکل اوکے ہو گئی ہے تو میں کچھ لوگوں کے نام لوں گا جنہوں نے مجھے آج دھمکی دی ہے۔ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے وہ ان کے ذمہ دار ہیں، جیسے عمر فاروق، حسن اختر، جیسے فرحان خان۔ آپ دیکھیں ان کی انکوائریاں چل رہی ہیں FIA میں 10 مہینے سے۔ ہم لوگ آپ لوگوں سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کل کے پروگرام میں ان کے 40 پلاٹ جو ہے بوگس آپ کو ثبوتوں کے ساتھ رکھوں گا۔ 40 پہلے رکھے ہیں۔ یہ کوئی کروڑوں کی کرپشن نہیں ہو رہی ہے، اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے۔ یہ اسلام آباد میں ایک ایسا اسکینڈل آئے گا جو پاناما اسکینڈل سے بڑا ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ پیچھے ایک اسکینڈل کھلا جس میں زلفی بخاری نے استعفیٰ دے کے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو اسی طرح عمران خان صاحب کے یہ گلے لگ جائے گا۔ جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں وہ لوگوں سے خبریں رکوانے کے لیے لوگوں کو میڈیا آفس میں بھیج رہے ہیں۔ ایک خبر میرے پہ 3 اخباروں میں اور ایک چینل میں خبر لگائی گئی جس کو میں نے نوٹسز کیے، کسی چینل اور کسی اخبار والے میں جرأت نہیں ہوئی مجھے جواب دے۔ میں نے ابھی تک تقریباً ان کے اوپر 300 تقریباً پروگرام کیے ہیں، ایک مجھے قانونی نوٹس نہیں دیا گیا۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے قانونی نوٹس دیا جاتا، لیکن مجھے ایک قانونی نوٹس نہیں دیا گیا۔ کچھ نام نہاد لوگ
ان کا ایک گروپ بن گیا ہے. میں آج آپ لوگوں سے, کیونکہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج میں واقعی مجھے اتنا تھریٹ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ میں آپ سے آخری دفعہ بات کر رہا ہوں کہ آگے بھی میں آپ سے بات کر سکوں گا. آپ جو بھی مجھ پہ انہوں نے ایک فائل جو میرے ساتھ جوڑی ہے, میں اس کے لیے بھی احتساب میں آنے کے لیے تیار ہوں, اور میں نے کورٹ میں کیس کر دیا ہے کہ اگر میں الاٹی ہوں تو میرا ضرور مجھے پکڑو, مجھے اندر کرو. میں نے فائل پرچیز کی ہے اور میں نے وہ فائل خریدی ہے پیسے دے کے. میں نے وہ فائل خریدی ہے, میں نے پلاٹ خریدا ہے, میں نے وہ پیسے دے کے پلاٹ خریدا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ, میں دیکھیں جنگ ہی اس لیے کر رہا ہوں. آفت میں آپ کو ممانعت نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے یا آپ لے نہیں سکتے یا آپ کے سورسز پورے نہیں ہو سکتے. تو میں دوبارہ بتا رہا ہوں, جو رانا فرحان کا پورا گروپ ہے, جیسے رانا فرحان, ذوالفقار علی جنیجو, عمر فاروق, حسن اختر, فرحان عزیز, احسان, اور کچھ 5-4 لوگ ہیں جو نام نہاد صحافی بن کے, نام نہاد چینل لے کے چل رہے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت بڑا, جب یہ آپ کو 100-125 پلاٹ جو ہے, یہ میں نے ان کے 120 پلاٹ جو ہے D13 کے نکالے ہیں. یہ ان کے 70 پلاٹ آئی 12 کے. یہ بہت بڑا مافیا ہے جس میں 4-5 جرنلسٹ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, جس کا آج تک آپ لوگوں نے نہ کوئی پیپر دیکھا ہوگا نہ کوئی خبر دیکھی ہوگی, لیکن وہ صحافی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. چلو میں کسی کی کردار کشی نہیں کرنا چاہتا. میں تو ثبوتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اگر میری زندگی کل تک رہی تو میں خود FIA جا رہا ہوں. ہمارے دوست جو ساقب سلیم قریشی ہیں, انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ ذوالفقار علی جنیجو کے خلاف آج انکوائری لگوا دی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ اتنا مضبوط مافیا ہے کہ اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر علی امام کے بھائی کو ایک بوگس پلاٹ دے دیا گیا. وہ اتنا مضبوط مافیا ہے کہ جو منان ڈائریکٹر سیکورٹی ہے, وہ 9 پہلے بوگس جو منظور ڈپٹی ڈائریکٹر سیکورٹی نے جس پہ لکھا ہے کہ یہ بوگس والے ہیں, اس کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے. ایک پلاٹ میرا نکال کے, ایک پلاٹ جو میں نے خریدا ہے اس کو ہوا بنا کے مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. میں اپنے جو میرے میڈیا کے دوست ہیں, میں ان سے بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا, لیکن قلم کی جو ہماری طاقت قلم ہے, ہم دلال نہیں ہیں. جو لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے, صحافی جو ہوتا ہے قلم کا مزدور ہے. ہمارا بھائی نوید عباسی الحمدللہ سچ لکھتے ہوئے اندر گیا, اس پہ ہمیں فخر ہے. اگر اسے اپنے آپ پہ فخر ہے تو ہمیں بھی اس پہ فخر ہے کہ وہ اندر ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں الحمدللہ. تو مجھے بھی ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر مجھے کچھ ہو گیا, میں صرف آپ لوگوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 4-5 بندے اور ان کے ساتھ جو 5-6 بندے ہیں جو ان کے ساتھ رابطوں میں ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے وہ کون نام نہاد لوگ ہیں جو ان کے میسیجز کر رہے ہیں. وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جب ان کی وہ خبر لگتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اگر یہ ٹھیک ہے میرے بھائی, میرے وہ صحافی بھائی جو مجھے سن رہے ہیں, جو آپ لوگوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے اور آپ ان کی کیوں خبر کو آنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں, اگر وہ سچے ہیں تو ان کو قانونی راستہ دکھائیں جیسے ہم لوگ جاتے ہیں. یہ میں ایک نجی ٹی وی کے خلاف گیا, کیا کہتے ہیں کورٹ گیا, اور میں نے دعویٰ کیا. کل ایک پیپر کے خلاف, پیپر میں میری خبر لگی کہ جی میں نے FIA سے پتہ کیا, انہوں نے کہا جی آپ کا تو ذکر ہی کوئی نہیں, وہ فائلز کا ذکر آیا ہے. تو میں اس میڈیا اس کے خلاف گیا کورٹ میں, تو مجھے پتہ لگا کہ 6 مہینے سے وہ پیپر ہی نہیں چھپ رہا. تو میڈیا کا یہ کام نہیں ہے. میڈیا کا کام ہے سچ سامنے لانا. اگر میں سچ سامنے نہیں لا سکتا, میں دلال نہیں ہوں, میں سچ بولوں گا, میں دلال نہیں ہوں. مجھے یہ کچھ بھی کرتے ہیں. اگر چیئرمین عامر احمد علی اتنا مضبوط آدمی ہے, مجھے اسے کوئی ڈر نہیں لگتا. میں الحمدللہ مجھے ڈر نہیں لگتا. میں ایک اللہ سے ڈرنے والا بندہ. ہمارے پاس ہم کو کلیشن کو کے مزدور ہیں, ہم لوگ کو کلیشن کو پھر لے کے جا رہے ہیں. ہمارے پہ تو پرچے ہیں. 41 میری عمر ہو گئی ہے. ایک FIR مجھ پہ ثابت کرے. 41 سال میری عمر ہو گئی ہے, ایک FIR ثابت کرے جو مجھے کہتے ہیں میں اپنا ریکارڈ لے کے آؤں گا. میں 97 میں جرنلزم میں آیا تھا, کچھ عرصہ چھوڑ دی, لیکن 97 کا میں ریکارڈ لے کے آیا تھا. لیکن یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کچھ مافیا اٹھ کے ایک CTA کے کچھ ملازمین کے ساتھ مل کے ایک وہ خبر لگی ہے تو اس کو 2-3 میڈیا والے جناب وہ اٹھا رہے ہیں, ہائپ دے رہے ہیں. تو بھائی ہائپ نہ دو. جس طرح ہم دروازے قانون کے کھڑکا رہے ہیں آپ بھی کھڑکائیں. میری عمر فاروق سے کوئی جنگ نہیں ہے,
میری حسن اختر سے کوئی جنگ نہیں ہے, میری فرحان خان سے کوئی جنگ نہیں ہے, میری ذوالفقار جنیجو سے کوئی جنگ نہیں ہے, میری رانا فرحان سے کوئی جنگ نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے وعدہ کر رہا ہوں, کچھ دوست جو میرے ساتھ اس جہاد میں شامل ہیں اور لکھ رہے ہیں, سچ کو لکھ رہے ہیں, ہم لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کے جتنی بوگس پہلے بنی ہیں ہم فرانسک کی طرف چلتے ہیں. اس میں رائٹنگ کس کے ہیں, اس کے سائن کیسے ہیں. اگر ایف آئی اے وہ ووٹ نہیں کر سکتی, ہم سب دوست لوگ جو صحافت میں جہاد کو لے کے چل رہے ہیں چندہ کرنا کر کے پرائیویٹ طور پہ فرانسک کروانے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میرے دوستوں, میرے عزیز دوستوں جو مجھے آپ سنتے ہیں, مجھے برداشت کرتے ہیں, بہت شکریہ. لیکن ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے, اس نے جس وے پہ جانا ہوتا ہے اسی وے پہ جانا ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ سچ کے راستے پہ گیا, مجھے کوئی نہیں ڈر لگتا. کچھ لوگ میرے آفس کے کچھ لوگ سیل پرچیز ہو گئے, بک گئے, کچھ لوگ آگے پیچھے چلے گئے, مجھے کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے, میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں, جو میڈیا پرسن جو باتیں سوچ رہا ہے, میرا نمبر اوپن ہے, میرا آفس اوپن ہے, مجھ سے آ کے ڈائریکٹ سوال کرو. اگر میں غلط ہوا تو میں سب کے سامنے, جو لوگ مجھے سنتے ہیں, جو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, میں معذرت بھی کروں گا. ایسا مت کیجئے. میڈیا جو ہے, صحافت جو ہے, ہمیں قلم سچ لکھنے کے لیے, اور میرا لیڈر پرویش وقت تو ہمیشہ آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ تو کبھی کرپشن کے نزدیک سے بھی نہیں گزرا. تو میں دوبارہ آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, اور دوبارہ آخر میں یہ بات کروں گا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں رک نہیں سکتا. میرے اس کو روکنے کے لیے ایک ہی کام ہے, یا مجھے سلاخوں کے پیچھے کر دیا جائے یا مجھے ختم کر دیا جائے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ میں سچ بولنا چھوڑ دوں اور سچ لکھنا چھوڑ دوں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ جو چند نام نہاد صحافیوں سے میرے خلاف خبر لگوا لیتے تھے, کیا آج انہوں نے میری سچائی پہ یقین کر لیا ہے, یا انہوں نے پیسے لینے بند کر دیے ہیں کہ آپ کو 200-250 روپے کے پوسٹر چھپوا کے لگوانے پڑے ہیں, جس کے نیچے منجانب کچھ نہیں لگا ہوا. ذوالفقار جنیجو, عمر فاروق, حسن, فرحان خان, ان چیزوں سے میں کبھی تھریٹ نہیں ہوا. جنیجو صاحب, رانا فرحان صاحب, میں کبھی بھی تھریٹ نہیں ہوتا. 200 چھوڑ کے 2000 پوسٹر بھی لگائے. آپ جتنا مجھے دبانے کی کوشش کریں گے, میں اتنا باہر نکلوں گا. میں چیئرمین سی ڈی اے احمد علی, ممبر اسٹیٹ نوید لائی, اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ یہ گواہ رہیے گا کہ میں ہمیشہ آپ کو سچ بتاتا رہا ہوں, اور آپ نے سچ کی بجائے جھوٹ کا ساتھ دینے میں زیادہ یقین رکھا. میں اگر کل رہوں یا نہ رہوں, یہ سچ میرے دوست جن پہ مجھے یقین ہے, جو میرے ساتھ مل کے جہاد کر رہے ہیں, میری آواز کو آگے لے کے جائیں گے. میں آپ پہ بھی یقین کرتا ہوں, اگر میں نہ رہا تو آپ میری آواز کو ان دیواروں تک پہنچائیں گے جن دیواروں سے ان کو خوف آ جائے. تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے, لائک کریے, اور کمنٹس کریں. اپنے کمنٹس میں آ کے مجھے بتائیں. اگر میں غلط ہوں تو سوال کریں یار مجھ سے, میں آپ کو ثابت کروں گا. 1-2 سال میں ایک فائل کو موجود بنا کے مجھے آپ میری 2 سال کی جدوجہد کو ضائع مت کیجیے یار. اگر وہ فائل غلط ہے تو اس کو پوچھیں تو صحیح, مجھے سی ڈی اے نے ٹرانسفر کیسے کرا کے دی ہے. اور اگر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ میرا اس میں میرا کوئی ہاتھ ہے, تو ادارے کھلے میں خود آ کر میں خود پیش ہو جاتا ہوں. آؤ میرے ساتھ چلو, میں آپ کے ساتھ جا کے وہاں پیش ہو جاتا ہوں. اور اگر آپ لوگ اس میں ثابت کر دیں گے کہ میں کسی جگہ پہ بھی انوالو ہوں, میرا آپ کا وعدہ ہے, مجھے کسی کو میں عدالت میں کبھی ضمانت کرانے نہیں جاؤں گا. یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. بہت شکریہ. میں آپ کا بھائی یاسر شہزاد.